بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَعَلَّنَّا لَهُ الْحَدِيدَ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. اب یہ جو آیت کریمہ ہے ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرما رہا ہے. داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بھی اللہ کے نبی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن اس بادشاہت کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک ذریعہ اپنایا تھا. وہ ذریعہ کیا تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہر دن اپنے گھر سے لباس بدل کر عام انسان کی طرح باہر بازار میں جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ جو تمہارے بادشاہ اور نبی داؤد ہیں وہ کیسے ہیں، ان کی کوئی خرابی ہو تو بتاؤ، ان میں کوئی خامی ہو تو بتاؤ، ان کی کوئی چیز اگر غلط ہے، اگر وہ تمہارا کوئی حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو بتاؤ. تو اس طرح سے لوگوں میں جا کر عام انسان کے لباس میں جب سوال کرتے، ہر کوئی ان کی اچھائی بیان کرتا، ہر کوئی ان کی تعریف کرتا، ہر کوئی کہتا کہ وہ اتنے بہترین بادشاہ ہے کہ ان سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، وہ اللہ کے ایک نبی ہیں اور ان سے کسی قسم کا نہ کوئی کسی کو ظلم ہوتا ہے، نہ کسی قسم کی پریشانی ہوتی ہے، نہ کسی قسم کی تکلیف کسی کو آتی ہے. ہر کوئی بندہ ان کی اچھائی اور تعریفوں میں ہی وہ اچھائی بیان کرتا تھا. لیکن ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو ایک انسانی شکل میں بھیجا. حضرت داؤد علیہ السلام آپ ایک طرف بادشاہ بن کر بادشاہت کے جو معاملات ہوتے وہ بھی ادا کرتے، اور آپ نبی ہونے کے لحاظ سے نبوت کا جو درجہ ہوتا، نبوت کی جو ذمہ داری ہوتی، ایک نبی کی ذمہ داری جو اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانا ہے، آپ اس ذمہ داری کو بھی ادا کرتے. ایک طرف خدا کے احکامات کو قوم تک، امت تک پہنچاتے، اور دوسری طرف آپ بادشاہ ہو کر اپنی قوم کے لیے، اپنی رعایا کے لیے جو کرنا ہے آپ ان کے لیے ہر اچھائی کیا کرتے تھے. لیکن بیت المال ایک اسلامی سلطنت میں بیت المال ہوتا ہے. بیت المال میں جو بھی اسلامی سلطنت میں مالدار ہوں وہ اپنی زکوٰۃ یا صدقہ یہ تمام چیزیں بیت المال میں جمع فرماتے. اس بیت المال سے بادشاہ وقت کو وظیفہ دیا جاتا ہے. جو بادشاہ وقت جو قوم کی اور ملت کی خدمت کرے، قوم اور ملت کی خدمت کے بدلے میں ایک وظیفہ، ایک ماہانہ تنخواہ بادشاہ کو اسی بیت المال کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام بھی جب آپ بادشاہ تھے تو بیت المال سے ہی آپ کو بھی ہر مہینہ تنخواہ دی جاتی تھی. تو حضرت داؤد علیہ السلام اسی پر اپنا گزارا کرتے تھے، اسی پر آپ کا وقت اور آپ کی زندگی چلتی تھی، آپ کے بیوی بچے اسی پر گزارا کیا کرتے تھے.
حضرت جبرائیل امین ایک دن آپ انسانی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام سے بازار میں ملتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک عام انسان کے لباس میں جا رہے تھے، اس نوجوان کو پکڑتے ہیں جو جبرائیل امین تھے، اصل میں نوجوان کی شکل میں آئے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جو تمہارے بادشاہ اور نبی ہیں وہ کیسے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جواب دیتے ہیں، ہمارے جو بادشاہ ہیں، جو داؤد ہیں، بڑے اچھے انسان ہیں، ان میں کسی قسم کی خامی اور خرابی تو نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ان میں نظر آتی ہے۔ پوچھا گیا کیا کمی ہے؟ تو فرمانے لگے کمی یہ ہے کہ وہ محنت نہیں کرتے، اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے وہ اپنے گھر کا اپنا گزارا نہیں کرتے، بلکہ وہ بیت المال سے رقم لے کر اپنا اور بیوی بچوں کا گزارا کراتے ہیں۔ ان کی زندگی اپنی محنت سے کما کر نہیں گزرتی، ان کی زندگی جو گزرتی ہے وہ بیت المال کی رقم سے ان کی زندگی چل رہی ہے۔ یہ ایک ان میں خرابی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کماتا ہے اور اسی پر اس کی اور اس کے بیوی بچوں کی زندگی گزرتی ہے، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن داؤد علیہ السلام یہ نہیں کرتے، بس یہ ایک خامی ان میں ہے، یہ ایک کمی ان میں ہے، اگر وہ اس کو صحیح کر لے تو ان کی اچھائیوں میں اور اضافہ ہو جائے گا، ان کی خوبیاں اور بڑھ جائیں گی، ان کی تعریف اور ہونے لگے گی۔ بس اتنا سننا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سیدھے آپ اپنے مکان میں آتے ہیں، اپنا لباس بدلتے ہیں، وضو کر کے آپ سیدھا مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا مانگتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا، میری زندگی گزارنے کا کوئی ایک ذریعہ مجھے بتا، میری روزی کا کوئی ذریعہ مجھے بتا، تاکہ میں محنت کر کے اسی ذریعے سے اپنی زندگی گزار سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا حکم ہوا کہ داؤد تم اپنی زندگی کا گزارا کرنا چاہتے ہو تو لوہا اپنے ہاتھ میں لے لو اور اپنے ہاتھوں سے لوہے کا جنگی لباس بناؤ۔ اس زمانے میں جنگی لباس کی بڑی اہمیت ہوتی تھی، جب لوگ جنگ پر جاتے تو اس کے لیے خاص طور پر لوہے کا لباس پہن کر جانا ہوتا تھا، بغیر لوہے کے لباس کے جنگ میں نہیں جا سکتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو ایک معجزہ ایسا عطا فرمایا تھا، آپ جب سخت سے سخت لوہے کو اپنے ہاتھ میں پکڑتے، لوہا آپ کے ہاتھوں میں موم بن جاتا تھا، آپ اس کو جیسے چاہے ویسے موڑ سکتے تھے۔ جیسے کچی مٹی کو کوئی شخص اگر کسی دوسری چیز میں ڈھالنا چاہے، کچی مٹی سے اگر کوئی کچھ بنانا چاہے تو جیسے چاہے وہ اپنے ہاتھوں سے بنا سکتا ہے، اسی طرح داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا ایک کچی مٹی کی طرح ہو جاتا تھا۔ آپ اپنے ہاتھوں سے جنگی لباس بناتے تھے اور اسی لباس کو بنا کر بازار میں اس کو بیچتے اور اسی کی رقم سے آپ اپنے بیوی بچوں کی زندگی گزارتے تھے، اسی رقم سے آپ کا گزارا ہوتا تھا، آپ کی روزی کا ذریعہ وہی تھا۔ آپ نے اللہ سے جب دعا مانگی تو اللہ نے یہ ذریعہ بتایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بادشاہ ہو کر بھی، بادشاہ وقت ہو کر آپ بیت المال سے اس دن سے 1 روپیہ بھی لینا آپ نے بند کر دیا، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے اس سے جو بھی روزی مل جاتی، جتنی رقم ملتی، اسی پر اپنی ساری زندگی آپ گزارا کرتے تھے۔ تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے حدیث پاک میں فرمایا، جو شخص حلال کمائی اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کسی سے سوال نہ کرے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اور اپنے بیوی بچوں کو وہ پالے اور پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر یہ 3 مقصد ہو بندے کے کمانے کے، حلال روزی بھی کمائے تو اس مقصد سے کمائے کہ مجھے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے، حلال روزی کمائے تو اس مقصد سے کمائے کہ مجھے اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، حلال روزی کمائے تو اس نیت سے کمائے کہ تاکہ میرے ذریعے سے کسی مجبور کی مدد ہو سکے۔ ان 3 مقصدوں کے لیے جو بندہ رزق حلال کے لیے محنت کرے گا تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا، اللہ اس کے چہرے کو 14ویں رات کے چاند کی طرح نورانی بنا دے گا،
اس کا چہرہ چودھویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا، اتنا نورانی چہرہ لے کر وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بڑا پسند ہے کہ جو بندہ اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کمائی کرتا ہے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے وہ اپنا گزارا کرتا ہے، اپنی روزی کا اس کا ذریعہ ہے کہ جس سے اپنے ہاتھوں سے وہ کماتا ہے۔ اسی طرح پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حلال روزی بھی کمائے، اس کی روزی کا ذریعہ حلال ہو، لیکن اس کا مقصد نہ بیوی بچوں کو پالنا ہو، نہ اس کا مقصد کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کا مقصد بھی نہ ہو، بلکہ اس کے کمانے کا مقصد یہ ہے کہ میں دوسروں سے آگے بڑھ جاؤں، بلکہ دوسرے میری عزت کرے، میری شہرت ہو، وہ فخر کرنے کے لیے کما رہا ہو، وہ لوگوں سے جھوٹی تعریفیں سننے کے لیے کما رہا ہو، شہرت اور عزت کے لیے کما رہا ہو، تو حضور فرماتے ہیں وہ شیطان کے راستے پر جا رہا ہے، اور وہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ اس پر ایک نظر رحمت بھی نہیں فرمائیں گے، خدا اس پر جلال فرمائیں گے، اللہ اس سے ناراض ہوں گے، اس بندے پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ تو حلال روزی کا مقصد بھی کیا ہونا چاہیے؟ حلال روزی کا مقصد بھی یہ ہو کہ بندہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، اس مقصد سے حلال روزی کے لیے محنت کیا کرے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ عافیت، اگر انسان اپنی زندگی میں سکون اور سلامتی چاہتا ہے، اگر اپنی زندگی میں وہ خوشی چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہو کہ زندگی میں سکون رہے، سلامتی رہے، اور اس کو کسی قسم کی بے چینی بے قراری نہ ہو، کسی قسم کی مشکلات اس کی زندگی میں نہ آئے، تو فرماتے ہیں خاموشی اختیار کرو۔ زندگی کی سلامتی، زندگی کا سکون خاموشی میں ہے۔ اللہ نے سکون کے، سلامتی کے 10 حصے کیے، زندگی کے سکون اور سلامتی کے 10 حصے کیے، ان میں سے 9 حصے اللہ نے خاموشی میں رکھ دیے، اور ایک حصہ اللہ نے لوگوں سے الگ رہنے میں رکھا۔ سلامتی کس میں ہے؟ سکون کس میں ہے؟ کہ بندہ سب سے پہلے تو لوگوں سے خود کو الگ رکھے، یعنی بیکار میں لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بند کر دے، کوئی ضرورت ہو یا کوئی ضروری کام ہی ہو تبھی وہ لوگوں کے مجمع میں جائے، ملاقات کرے، جب کسی قسم کی ضرورت نہ ہو، کوئی کام نہ ہو، بیکاری میں وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے، بیکاری میں اپنا وقت گوانا چھوڑ دے۔ تو فرمایا لوگوں سے الگ رہنے کی عادت ڈالو، خاموشی رہنے کی عادت ڈالو۔ اللہ نے ان دونوں میں سکون اور سلامتی رکھا ہے۔ جتنا سکون خاموشی میں ہے، جتنا سکون تنہائی میں ہے، اتنا سکون کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں بندے میں جب آ گئی تو اس کی زندگی کا سکون اس کو واپس لوٹ کر آ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے عبادت کے 10 حصے کیے، 9 حصے اللہ نے حلال روزی کی محنت میں رکھ دیے، اور ایک حصہ اللہ نے عبادت میں رکھا۔ عبادت کے 10 حصے کر دیے اور 9 حصے اللہ نے کس میں رکھے؟ خالق کائنات نے 9 حصے رکھے ہیں حلال روزی کی محنت کرنے میں۔ حلال روزی کی محنت عبادت ہے، اس عبادت میں اللہ نے 9 حصے رکھ دیے، اور ایک حصہ صرف اللہ نے اپنی عبادت میں رکھا ہے۔ تو یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا رزق حلال کو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، جس شخص کو اگر مانگنے کی عادت پڑ جائے، ہر کام کے لیے، چھوٹی سے اپنی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے اس نے محنت کرنا اگر چھوڑ دیا اور کوشش کرنا چھوڑ دیا، مانگنے لگ گیا کہ کوئی بھی اس کی زندگی میں مشکل آ گئی، وہ جا کر کسی سے مانگ رہا ہے اپنی مشکل دور کرنے کے لیے، تو حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی زندگی میں مانگنے کی عادت ڈال لی، اللہ تعالیٰ اسے زندگی بھر مانگنے والا ہی بنا کر رکھتا ہے۔ اس کی زندگی میں فخر و فاقہ، تندرستی، محتاجی ایسی آ جاتی ہے کبھی ختم نہیں ہوتی کہ اس نے خود کو مانگنے والا بنا لیا۔ جب اس نے خود کو مانگنے والا بنا لیا تو اللہ بھی اپنی بارگاہ سے دینا بند کر دیتا ہے۔ خدا جب دیکھتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگنے کی بجائے وہ لوگوں کے پاس جا رہا ہے، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے، وہ انہی سے جا کر مانگ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کے دروازے، خدا کی رحمت کے دروازے اور خدا کے رزق کے دروازے اس بندے کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ بندے جا، تو نے لوگوں کے سامنے سوال کرنا شروع کر دیا، تو نے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے شروع کر دیے، جا انہی کے پاس جا اور زندگی بھر مانگتا رہے، نہ تیری مانگ پوری ہوگی، نہ تیرا تندرستی ختم ہوگی، نہ تیرا فخر و فاقہ ختم ہوگا۔
تو اسی طرح سے مانتا رہے گا، تیرا ماننا اسی طرح سے جاری رہے گا، نہ تیرا سوال ختم ہوگا، نہ تیری مشکلات ختم ہوں گی۔ اللہ سے لوگوں پر ڈال دیتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بندہ اگر ماننے سے بچنا چاہتا ہے، جس بندے نے یہ ارادہ کر لیا کہ چاہے زندگی میں جو بھی ہو، جیسے بھی حالات آئے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، کسی کا محتاج نہیں بنوں گا، اور کسی کے آگے مجبور نہیں ہوں گا، اور کسی کے آگے میں لاچار نہیں ہوں گا، اللہ چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ آئے، سوائے رب کے اور کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ جس بندے نے یہ وعدہ کر لیا، خود سے یہ ارادہ کر لیا، تو اللہ کبھی اس بندے کو دوسرے کے سامنے ماننے کی نوبت ہی نہیں لائے گا۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو جھکنے نہیں دے گا، کبھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عاجز بننے نہیں دے گا، اس لیے کہ اس بندے نے یہ نیت کر لی کہ چاہے جو ہو جائے میں صرف اللہ سے، اپنے رب سے ہی لوں گا، اور دنیا والوں سے میں اپنی محتاجی کا سوال نہیں کروں گا، میں لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتا۔ پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں خود کو غنی کرنا چاہے، خود کو جو بندہ مالدار بنانا اگر اس کی نیت ہو جائے، سچے دل سے اگر حلال روزی میں وہ محنت کرنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مالدار بھی بنا دیتا ہے، اللہ اسے دولت مند بھی عطا کر دیتا ہے، اسے رحمتوں اور برکتوں سے خدا خالق کائنات مالا مال فرما دیتا ہے۔ یہ بندے کی نیت جیسی ہوتی ہے، اللہ نیت کے مطابق اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، حضور نے فرمایا اپنی ساری امت سے کہ کاروبار اگر کرنا چاہو کپڑے کا کاروبار کیا کرو۔ حضور نے کپڑے کے کاروبار کرنے کا حکم دیا اپنی امت کو، اور فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کپڑوں کا کاروبار کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ اور حضور نے فرمایا خاص طور پر کہ تم یہ کاروبار کیا کرو، تمہارے لیے بہتر ہے۔ جب آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج مسلمان کپڑے کے کاروبار میں ہی سب سے زیادہ پریشان ہے، اور سب سے زیادہ قرض میں ڈوبا ہے تو اسی کپڑوں کے کاروبار میں۔ وجہ کیا ہے کہ آج ہم نے کاروبار کو کرنا شروع تو کر دیا، لیکن جو سنت کے مطابق کرنا ہے ہم وہ سنت کے مطابق کاروبار نہیں کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے برکتیں اٹھا لی۔ آج کاروبار تو ہے لیکن سود پر کاروبار ہو رہا ہے، کاروبار تو ہے جھوٹ پر کاروبار ہو رہا ہے، کسی کو دھوکہ دے کر کاروبار ہو رہا ہے، یہ حسد کر کے کاروبار ہو رہا ہے، اور دوسرے کو پریشان کر کے کاروبار ہو رہا ہے۔ تو جس کاروبار کو اگر دھوکہ دے کر، سود پر اور لوگوں کو تکلیف دے کر کیا جائے، اللہ اس میں نہ کبھی ترقی عطا کرتا ہے نہ کبھی برکت عطا فرماتا ہے، اس کی برکتیں بھی چھین لی جاتی ہیں، ترقی بھی چھین لی جاتی ہے، کیونکہ اس نے سنت کے مطابق کاروبار کو نہیں کیا۔ جبکہ اسی کپڑوں کے کاروبار کو امام اعظم نے کیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کپڑوں کا کاروبار شروع کیا، کوفہ میں آپ کا مقام ہے، عراق میں ایک علاقہ ہے کوفہ، امام اعظم کوفہ کے رہنے والے تھے، سارے کوفہ میں آپ سے بڑا تجارت کرنے والا مالدار کوئی دوسرا نہیں تھا، کوفہ کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ آپ کا کاروبار کیا تھا؟ کپڑوں کا کاروبار تھا، اس لیے کہ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے کاروبار میں سچائی کو اوپر رکھا، ان کے کاروبار میں نہ دھوکہ ہوتا تھا، نہ جھوٹ ہوتا تھا، نہ کسی کو تکلیف دینا ہوتا تھا، نہ کسی کو پریشان کرنا ہوتا تھا، ان کے کاروبار میں صرف کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنا تھا۔ ان کا کاروبار بھی ہوتا تو صرف اللہ کے لیے، تجارت بھی ہوتی تو بھی اللہ کے لیے، عبادت بھی ہوتی تو اللہ کے لیے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تو اللہ کے لیے، کھانا پینا ہوتا تو اللہ کے لیے، جینا مرنا ہوتا تو بھی اللہ کے لیے۔ تو جو بندے نے اپنا سب کچھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے شروع کر دیا، اپنی دنیاوی زندگی بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی آخرت بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین بھی اللہ کے لیے، دنیا بھی اللہ کے لیے، جو بندہ یہ چیز اپنا لے، یہ نیت کر لے اور اس راستے پر چلے، اللہ اس سے قدم قدم پر کامیابی عطا کرے گا، قدم قدم پر کامیابی ملے گی۔ اور جب ہمیں دین اور دنیا میں اللہ کو راضی کرنا ہی نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے کا خیال ہی نہیں، اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہی نہیں، نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ دین میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دنیا میں اللہ نے نبیوں کو جب بھیجا، ہر نبی نے اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک کام کیا ہے،
ہر نبی نے کوئی نہ کوئی کام کر کے اپنی زندگی گزاری ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی جن کا ذکر قرآن میں اللہ نے کئی مقام پر فرمایا، حضرت زکریا علیہ السلام لکڑی کا کام کیا کرتے تھے۔ لکڑی کے دروازے بنانا یا لکڑی کی کھڑکیاں بنانا یا دہلیز بنانا، یہ کام تھا حضرت زکریا علیہ السلام کا۔ تو یہ زکریا علیہ السلام کی سنت ہے لکڑی کا کام کرنا، کپڑوں کا کام کرنا، یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح کھیتی کرنا، کھیتی باڑی کرنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ آدم علیہ السلام نے روئے زمین میں سب سے پہلے کھیتی کرنے والے آدم علیہ السلام کو، انہوں نے اپنا جو گزارا کیا، ان کی جو زندگی گزری، اس کھیتی سے جو اناج اگ کر آتا تھا، اس اناج کے ذریعے سے آپ کی زندگی گزرا کرتی تھی۔ اسی طرح سے فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں اللہ نے ساری کائنات میں سب سے بڑی بادشاہت عطا فرمائی، ساری کائنات میں آپ جیسی بادشاہت اور آپ جیسی شان و شوکت اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی تھی، ایسے بڑے بادشاہ، مگر ان کا گزارا کیا تھا؟ انہوں نے بھی یہ نہیں سوچا کہ اتنا بڑا بادشاہ ہو، بادشاہت کے مال سے، بادشاہت کی دولت سے اپنی زندگی گزارو۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کیا۔ سلیمان علیہ السلام آپ جب منبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھتے، آپ کے ہاتھ میں کھجور کے پتے ہوتے تھے، کھجور کے پتوں سے تھیلیاں بناتے اور اس کو بازار میں بیچ کر اس کی رقم سے سلیمان علیہ السلام زندگی گزارتے تھے۔ اتنے بڑے آپ بادشاہ، نبی، اللہ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ آج تک کائنات میں کسی کو عطا نہیں کی۔ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر بھی اپنا گزارا، اپنی زندگی جو گزاری، بادشاہت کے مال سے نہیں گزاری، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جو رقم ملتی اس رقم پر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ خالق کائنات سورہ شورى 25 پارے میں فرماتے ہیں کہ اے بندو، اگر میں چاہوں سارے بندوں کو جتنا رزق چاہے سب کو رزق دے دوں۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے کسی بندے میں کچھ کمی نہ کرے، جس بندے کو جو چاہے اللہ تعالیٰ سب کو عطا کر سکتا ہے۔ ہر ایک کو رزق میں برکت، رزق میں کشادگی، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جتنا چاہیے روزی اس کو سب کچھ عطا کر سکتا ہے۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ بندو، اگر تمہیں جو تم چاہتے ہو، تمہاری چاہت کے مطابق، تمہاری خواہش کے مطابق اگر میں تمہیں سب کچھ عطا کر دوں تو کیا ہوگا؟ تمہیں فرصت مل جائے گی، فرصت مل جائے گی انسان کو۔ جب فرصت مل جائے گی، کوئی کام نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کسی قسم کی فکر نہیں ہوگی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی، تو انسان کیا کرے گا؟ بس اس کے بعد زمین میں فتنہ اور فساد، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کام پر لگایا، تمہیں کمائی کی فکر میں ڈال دیا، میں نے تمہیں روزی کی فکر میں ڈال دیا، میں نے تمہیں رزق کی پریشانی میں ڈال دیا، تاکہ تم اس پریشانی میں اگر رہو گے تو دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچاؤ گے۔ اگر اس پریشانی میں، روزی کی فکر میں رہو گے، تمہیں دوسرے کو فتنہ فساد پھیلانے میں فرصت نہیں ملے گی۔ جب تمہیں وقت نہیں ملے گا تو تم کسی کو تکلیف دینے نہیں جاؤ گے۔ جب تمہیں وقت نہیں ملے گا تو تم کسی کو پریشان نہیں کر سکو گے۔ جب تمہیں وقت نہیں ملے گا کسی پر ظلم کرنا تمہارے ہاتھ سے نہیں ہوگا۔ اگر وقت مل جائے گا، فرصت مل جائے گی، اگر انسان کو کسی قسم کی فکر نہ ہو، کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اللہ اس کی خواہش کے مطابق، اس کی آرزو کے مطابق وہ جو مانگے خدا عطا کرتا رہے، تو اس کے بعد بندہ کیا ہو جائے گا؟ پھر اس کے بعد بندہ زمین میں فتنہ فساد پھیلانے کے لیے نکل جائے گا، زمین کا، دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، ایک دوسرے کو لوگ کاٹنے لگ جائیں گے، کوئی کسی کی ضرورت پوری نہیں کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نچلا درجہ دیا، کسی کو اونچا درجہ دیا، اللہ نے کسی کو تنگدست بنا دیا، کسی کو رزق کی برکتیں عطا فرما دی، خالق کائنات نے کسی کو بلند عہدہ دے دیا، کسی سے عہدہ چھین لیا۔ یہ جو اللہ نے بندوں میں جو درجات تقسیم کیے، کسی کو نچلے درجے والا، کسی کو اعلیٰ درجے والا بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تاکہ لوگ ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اگر سارے کے سارے بلند درجے والے ہو گئے تو پھر ان کی ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ جیسے کسی انسان کو اللہ نے اگر ہر قسم کی سہولتیں، سب کچھ ہر ایک بندے کو اللہ نے عطا فرما دی، اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے اپنے بال کٹوانے کی، وہ کس کے پاس جائے گا؟
اب جبکہ ہر ایک کی ضرورت اللہ نے سب کی پوری کر دی ہے، کون جا کر کسی کے بال کاٹنے کو تیار ہوگا؟ کون کسی کے لیے لباس سلوانے کو تیار ہوگا؟ کون کسی کے گھر پر جا کر وہ خدمت کرنے کو تیار ہوگا؟ کون کسی کے گھر پر جا کر وہ اس کی صاف صفائی کرنے کو تیار ہوگا؟ وہ تو کہے گا کہ میں کیوں جاؤں، اللہ نے مجھے ہر قسم کی سہولت عطا فرمائی، اللہ نے ہر قسم کی آسانی مجھے عطا فرمائی، خدا نے ہر قسم کا عیش و آرام مجھے عطا کیا، میں کیوں جاؤں، میں کسی کے پاس جا کر کیوں میں محنت کروں، کیوں خدمت کروں؟ اب اس سے ہوگا کیا؟ دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، دنیا کا جو ماحول ہے وہ بگڑ جائے گا، کسی کی ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی۔ اللہ نے اس لیے بندوں میں اونچ نیچ رکھی تاکہ جو نچلے درجے والے ہیں وہ اونچے درجے والوں کے کام آئے، اور جو اونچے درجے والے ہیں وہ نچلے درجے والوں کے کام آئے۔ جو بغیر مال والا ہے وہ خدمت کرے، اس سے مال والے کی خدمت پوری بھی ہو جائے اور اس کی رقم سے ضرورت مندوں کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے بندوں میں درجات رکھے ہیں، ان درجات کے ذریعے سے بندے ایک دوسرے کے معاملات کو پورا کر سکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے، جو لوگ تنگدست تھے فاروق اعظم کے زمانے میں، جو پریشان حال تھے اور جو غریب تھے، حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ کچھ ہمت کر کے تجارت میں لگ جاؤ۔ جو تنگدست ہوتے ان سے فرماتے کچھ ہمت کر کے تجارت میں لگو، یہ آسان ہے، خواہ لوگوں پر بوجھ نہ بنو۔ یہ فاروق اعظم کا فرمان تھا اس زمانے میں، اور ساری امت کے لیے یہی تھا کہ تم کسی پر بوجھ بننے سے بہتر ہے کہ کچھ تم ہمت کر کے آگے بڑھو، کچھ نہ کچھ تجارت شروع کرو، کچھ نہ کچھ کاروبار شروع کرو، کسی پر بوجھ نہ بنو۔ یہ فرمان حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کبھی کسی کے عیب ڈھونڈنے کے لیے نہ پیچھے پڑ جاؤ، کسی کے عیب کی تلاش نہ کرو، کسی کے عیب پر، کسی کی خامی اور کمی پر نظر نہ رکھو۔ اور پھر فرمایا کسی کو تانا مت دو، کسی کو برا بھلا مت کہو، اور پھر فرمایا مردوں کی طرح بیکار اپنے گھروں میں پڑے نہ رہو، اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک کام بناؤ، اپنی زندگی کا ایک مقصد بناؤ، اپنی زندگی کی کوئی مصروفیت بناؤ اور اس کام میں اپنی زندگی کو لگاؤ، اور ایسے کام کو اپناؤ جس سے دنیا بھی سنور جائے اور دن بھی سنور جائے۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہ بنائے اور بغیر مقصد کی زندگی گزارے، کچھ کرتا بھی نہ ہو، تو اس کے لیے حضور نے فرمایا وہ مردے کی طرح ہے، جس نے اپنی زندگی میں کوئی مصروف رہنے کا کام نہ لیا، کوئی اس کی مصروفیت نہیں، کوئی کام نہیں، ایسے ہی زندگی گزارتا ہو، وہ مردے کی طرح ہے۔ اور اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی ایک کام بنانا اور وہ کام کرنا، یہ زندہ ہونے کی نشانی ہے، یہ زندہ ہونے کا ثبوت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو المخارف فرماتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک طاقتور نوجوان حضور کے آگے سے گزرا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر کہنے لگے کہ حضور یہ نوجوان، اس کی طاقت اور قوت دیکھ کر ہمیں ایسے لگ رہا ہے، ایسا خیال آ رہا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ بندہ جہاد میں اپنی طاقت کو لگاتا، اگر اپنی جوانی، اپنی طاقت اور قوت کو یہ جہاد میں لگاتا، اللہ اس کو کتنا ثواب عطا فرماتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ نوجوان اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں اپنی جوانی لگا رہا ہے تو اللہ اسے جہاد کا ہی ثواب عطا فرمائے گا، اس کا نام جہاد کرنے والوں میں ہی خدا لکھے گا۔ اگر واقعی میں یہ اپنے بوڑھے والدین کی خدمت میں اپنی جوانی کو لگاتا ہے، اپنی محنت کو لگا رہا ہے، تو یہ جہاد کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا اگر اس بندے نے اپنی جوانی کو اپنے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے اگر حلال روزی میں محنت کر رہا ہے، تب بھی اللہ اسے جہاد کا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ جہاد کا ثواب ہے رزق حلال کی محنت کرنے پر، لیکن اس رزق حلال میں جھوٹ نہ ہو۔ یہ ایسے رزق کی بات ہو رہی ہے، ایسا کام کہ بندہ اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس کام کو بھی اس نے اپنایا ہے،
اپنی روزی کا جو ذریعہ اس نے اپنایا ہے اس میں جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، دھوکہ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو، عبادتوں کی پابندی اس میں ہو، تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جب اس کاروبار اور تجارت میں جھوٹ آ گیا اور دھوکہ آ گیا اور اس سے کسی کو تکلیف ہونے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ اجر و ثواب عطا نہیں فرماتا۔ اور پھر حضرت جعفر بن محمد روایت کرتے ہیں حضور علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں اپنی پاک بیویوں کے لیے کچھ خریدنا ہوتا تو حضور خود بازار تشریف لے جاتے تھے۔ اپنے بچوں کے لیے، اپنی پاک بیویوں کے لیے کوئی چیز لانا ہوتا تو حضور خود بازار جاتے تھے اور بازار سے خرید کر آپ اپنے مکان میں بچوں کو اور اپنی پاک بیویوں کو لا کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود بازار کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ آپ ہمیں حکم فرما دیں، ہم آپ کی خدمت میں آپ جو چاہیں گے ہم پیش کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ، جبرائیل امین نے آ کر مجھے بتایا کہ جو کوئی شخص اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ محنت کرتا ہے، بازار جاتا ہے، کچھ خریدتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جہاد کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اپنے گھر کے لیے بازار کو جانا اور اپنی اولاد کے لیے کچھ خریدنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اس کو عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، لیکن نیت بندے کی صحیح ہونا چاہیے، دل صحیح ہونا چاہیے۔ اگر نیت صحیح ہو، اگر نیت ہو کہ صرف مجھے اپنے بیوی بچوں کی ضرورتیں پوری کرنا ہے تو اس کے لیے عبادت ہے۔ اگر نیت یہ نہیں ہے، ضرورت پوری کرنا یہ نیت نہیں ہے، لیکن فخر کی نیت ہے اور کسی کو نیچا دکھانے کی نیت ہے، بس اگر یہ نیت آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہ عطا فرمائے گا، اسے عبادت کا ثواب نہیں، اسے گناہ ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ اس زمانے کے جو حالات تھے، اتنے حالات تنگ تھے اور اتنی محتاجی تھی کہ آج کے دور میں ہم ان حالات کا تصور تک بھی نہیں کیا کر سکتے، ان حالات کا ہم خیال تک نہیں کر سکتے جو حضور کے زمانے میں تھے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری کچھ مدد فرمائیں، آپ مجھے کچھ دیں۔ تو حضور سے آ کر مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اگر چاہتے تو اسی وقت میں انہیں دے دیتے، مگر آقا علیہ السلام نے ان کے مانگنے پر انہیں دیا نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام نے ان کی زندگی بنانے کا انہیں طریقہ بتایا۔ حضور نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے جو مانگنے کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ حضور ہاں ہے۔ پوچھا کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں دو چیزیں ہیں، ایک ٹاٹ ہے جو تھوڑا سا پھٹا ہوا ہے، اسی ٹاٹ پر ہم بیٹھتے ہیں، اسی ٹاٹ کا کچھ حصہ بچھاتے ہیں اور کچھ حصہ اوڑھ کر سو جاتے ہیں، اسی ٹاٹ پر ہم کھاتے ہیں اور وہی ٹاٹ ہمارا اوڑھنا ہے، وہی ٹاٹ ہمارا بچھونا ہے، وہی ٹاٹ ہمارا دسترخوان ہے۔ ایک چھوٹا سا پھٹا ہوا ٹاٹ صحابی کے گھر میں۔ پھر پوچھا دوسری چیز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ حضور ایک چھوٹا سا پیالہ ہے، اسی پیالے میں اگر کچھ پکانا ہو تو اسی میں پکاتے ہیں، کھانا ہو تو پکنے کے بعد سارا گھر اسی ایک برتن میں کھاتا ہے، اور اس کے بعد اگر غسل کرنا ہو تو بھی اسی پیالے سے غسل کرتے ہیں، طہارت کے لیے جانا ہو تو بھی وہی پیالہ ہے، بیت الخلاء کے لیے استعمال کرنا ہو تو بھی وہی پیالہ ہے، ہر چیز کے لیے بس وہ ایک چھوٹا سا پیالہ ہے اور وہ ایک ٹاٹ ہے۔ یہ دو چیزیں چھوڑ کر گھر میں اور کچھ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، یہ غربت تھی، یہ تنگستی، یہ وہاں کے حالات۔ اب آپ غور کریں آج ہماری زندگیوں میں اللہ نے کتنی خوشحالی عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے آج ہماری زندگیوں میں کس چیز کی کمی رکھی ہے۔ خالق کائنات نے ہمارے حق میں آج کسی قسم کی کمی نہیں رکھی۔ جب اللہ تعالیٰ کوئی ایک نعمت ہمیں نہ دے جو ہم چاہتے ہیں، ہم ناراض ہو جاتے ہیں اللہ سے۔ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولاد کی خواہش کرے، نہ ملے، وہ بندہ ناراض ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے تو دعا کی، اللہ نے مجھے یہ فلاں چیز عطا نہیں کی، میں نے تو رب سے یہ چیز مانگا، اللہ نے مجھے عطا نہیں کیا۔ اللہ نے کیا عطا نہیں کیا بندہ وہ دیکھ رہا ہے، کیا رب نے نہیں دیا اس کو وہ دیکھ رہا ہے۔ ارے رب نے کیا دیا ہے بندہ اس پر نظر نہیں رکھتا۔ ارے ان لوگوں کے حالات کیا تھے کہ جنہوں نے دین کے لیے اپنا سر کٹایا، جو صبح اور شام حضور علیہ السلام کے ساتھ جنگوں پر جایا کرتے تھے، جو آقا علیہ السلام کے ایک حکم پر اپنا سر کٹا دیتے تھے۔ جب اللہ نے
ان کی تعریفیں قرآن میں فرمائی، وہ لوگ اپنے گھروں میں ایک ٹاٹ رکھ کر ساری زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک پیالہ کھانے کے لیے بھی وہی، پکانے کے لیے بھی وہی، غسل کے لیے بھی وہی، طہارت کے لیے بھی وہی، ایک پیالے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ مگر کبھی حضور سے آ کر نہیں کہا کہ حضور آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے خزانے عطا فرما دے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رزق کی فراوانی عطا کرے، رزق کی کشادگی عطا فرمائے، قسم قسم کے کھانے ہمیں عطا فرمائے، ہماری ہر خواہش پوری ہو جائے، ہماری ہر آرزو پوری ہو جائے۔ آپ اللہ سے دعا کرو۔ کبھی صحابہ کرام نے آ کر حضور سے نہیں فرمایا، اس لیے کہ انہیں پتا تھا، حضور نے بتلا دیا تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو، اپنی اہل بیت کو، اپنی آل کو، اپنی امت کو اپنی 63 سال کی زندگی میں، اپنی 3 سال کی زندگی میں اپنی امت کو یہی درس دیا ہے کہ تمہارا خیال، تمہاری فکر، تمہاری سوچ دنیا کے لیے نہ ہو، آخرت کے لیے ہو، تمہاری محنت آخرت کے لیے ہو، تمہاری کوشش خبر کے لیے ہو۔ یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، جو ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے اس زندگی کے لیے محنت کیا کرو، اس زندگی کے لیے کوشش کیا کرو، اس زندگی کے بارے میں سوچا کرو۔ صحابہ کرام کا ذہن یہی تھا کہ ہمیں رہنا تو یہاں نہیں ہے، ہمیں تو جانا قبر میں ہے، ہمارا تو گھر قبر ہے، ہماری تو دنیا آخرت ہے، ہماری تو دنیا جنت ہے۔ یہاں کیا ہے؟ یہاں ایک پیالہ بھی کیوں نہ ہو، ایک ٹاٹ بھی کیوں نہ ہو، سفر میں ہے، ہم مسافر بن کر آئے ہیں۔ ایک مسافر سفر کے لیے جب نکلتا ہے، وہ ایک اپنا مکان چھوڑ کر جب وہ دوسرے مقام پر جاتا ہے تو اس کے پاس کتنی چیزیں ہوتی ہے، اس مسافر کے پاس کھانے کی کتنی چیزیں ہوتی ہے، پہننے کی کتنی ہوتی ہے، ضرورت کے سامان کتنے ہوتے ہیں۔ بالکل مختصر، ہم صحابہ کرام نے تو اس دنیا کی زندگی کو سفر ہی سمجھا تھا، اس لیے ان کے مکان میں کیا ہوتا تھا؟ ایک لباس جسم پر، اور گھر میں 1-2 برتن اور ایک کوئی چادر، بس اتنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے گھروں میں کچھ نہیں ہوتا تھا، اسی میں زندگیاں گزر جاتی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا، اس صحابی کے پاس 2 چیزیں ہیں، فرمایا جاؤ گھر جاؤ، وہ 2 چیزیں لا کر مجھے دے دو۔ وہ صحابی گئے اور 2 چیزیں لا کر حضور کے ہاتھ میں دے دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 چیزوں کو پکڑا اور صحابہ کرام سے فرمایا کون ہے جو اس کو خریدے گا، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور 1 درہم میں اس کو خریدوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں، اس سے زائد رقم بولو۔ ایک صحابی نے کہا کہ حضور 2 درہم میں خریدوں گا۔ جو صحابی نے 2 درہم کہا، حضور نے وہ 2 چیزیں انہیں عطا فرما دی۔ وہ 2 درہم لیے اور انہیں بلا کر کہا 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر چلے جاؤ، اور باقی کا جو 1 درہم بچا ہے اس سے کلہاڑی لے کر آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا، وہ گئے 1 درہم سے اپنے گھر والوں کے لیے جو کھانے کی پینے کی ضرورت کی چیزیں تھی لے جا کر انہیں دے دیا، اور 1 دوسرے درہم سے کلہاڑی لا کر حضور کو دے دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کلہاڑی میں لکڑی کا دستہ ڈالا اور فرمایا اس کلہاڑی کو لے جاؤ، سیدھے جنگل جانا، لکڑیاں صبح سے شام تک کاٹنا اور شام میں لا کر بازار میں بیچنا، 15 دن تک مجھ سے آ کر ملنا نہیں، 15 دن کے بعد آ کر ملنا۔ اتنا کہہ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا۔ اب وہ صحابی رسول جاتے ہیں، 15 دن تک حضور سے آ کر نہیں ملتے۔ 15 دن کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں تو تنہا نہیں آتے، حضور کی خدمت میں آ کر 10 درہم حضور کے خدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ آقا نے پوچھا یہ 10 درہم کیا ہے؟ عرض کیا کہ حضور آپ نے مجھے مانگنے پر دیا نہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا طریقہ آپ نے سکھا دیا۔ آپ نے مجھے جس کلہاڑی کو خرید کر آپ نے دیا تھا، میں صبح سے شام تک جاتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اور ان لکڑیوں کو جب بیچتا ہوں تو یہ 15 دنوں میں نے کئی سارے درہم کمائے، اور کچھ درہم سے گھر کے کھانے پینے کی چیزیں لا کر رکھ دی، اور کچھ درہم سے میں نے کپڑے خریدے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ اپنی ساری ضرورتیں پورا کرنے کے بعد بھی میرے پاس اور 10 درہم بچ گئے، یہ آپ کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے صحابی سنو، اگر میں چاہتا تو اسی وقت میں تمہارے مانگنے پر تمہیں دے سکتا تھا، تم لے لیتے، چلے جاتے، پھر مانگنے کے لیے آتے، اور جیسی تمہاری ضرورت پوری ہو جاتی، کوئی تکلیف آتی، پھر مانگنے کے لیے آتے۔ حضور نے فرمایا میں نے تمہیں مانگنے والا نہیں بنایا، میں نے تمہیں دوسروں کو دینے والا بنایا ہے۔ حضور نے اس صحابی کو اس قابل بنا دیا کہ وہ خود بھی محنت کر کے اپنی ضرورتیں بھی پورا کرتے اور دوسروں کی ضرورتوں کو بھی پورا کرتے۔ یہ اسلام کا طریقہ ہے، یہ جو حضور نے ہمیں بتایا ہے، یہ سکھایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو کبھی بیکاری نہیں سکھائی،
हुजूर ने बेकार रहना नहीं सिखाया। सहाबा इकराम को कभी आका अलैहिस्सलाम ने घंटों वक्त बेकार ज़ाय करना नहीं सिखाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेहनत सिखाई, हलाल रिस्क के लिए, हलाल रोजी के लिए मेहनत करना ये हुजूर ने सिखाया, ये हुजूर ने तालीम अता फरमाई। और आज हम रिस्क हलाल से भाग रहे हैं। हलाल रोजी के लिए मेहनत करना ये मुसलमान आज नौजवान को पसंद नहीं है। आज मुसलमान नौजवान बगैर मेहनत के हराम तरीके से अपना रिस्क कमाना चाहता है। आज मुसलमान नौजवान हराम तरीके से वो अपनी जिंदगी, अपना रिस्क, अपनी रोजी लगाना चाहता है। उसको मेहनत करना पसंद नहीं, उसको कोशिश करना पसंद नहीं, उसको अपनी कारोबार तिजारत के लिए वक्त लगाना आज मुसलमान नौजवान को पसंद नहीं है। वो चाहता है बगैर तकलीफ के, बगैर किसी मुसीबत के मेरे पास रिस्क और रोजी आ जाए, चाहे तरीका हराम का ही क्यों ना हो, चाहे वो हराम तरीके से ही क्यों ना हो, चाहे वो सूद के तरीके से क्यों ना हो। कई सारे मुसलमान नौजवान हैं जिन्होंने सूद को ही अपना कारोबार बना दिया। कई सारे मुसलमान खवातीन भी है, मर्द हैं, खवातीन हैं, सब आज सूद में पड़े हुए हैं। आज मर्द भी सूद पर अपना माल दूसरों को दे रहा है, आज औरतें भी सूद पर अपना माल दे रही हैं। सूद में आज मुसलमान दिन ब दिन डूबता जा रहा है। सूद ये मुसलमान सारी उम्मत को अपने लपेटे में ले रही है। एक तरफ तो सूद का अजाब है उम्मत में, और दूसरी तरफ ये कौम और ये आज मुसलमान नौजवान, ये नस्ल, ये जुएबाजी की तरफ जा रही है। जुए में भी आज मुसलमान कौम तबाह हो रही है, जुआबाजी में आज मुसलमान बर्बाद हो रहा है, और इसी तरह से शराब में बर्बाद हो रहा है, सूद में बर्बाद हो रहा है, जिना में बर्बाद हो रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया कि क़यामत के दिन जो बंदा दुनिया में जिसने मांगने की आदत डाल ली, जब वो क़यामत के दिन आएगा उसके चेहरे पर एक काला दाग होगा, एक काला दाग होगा। उस दाग को, वो चेहरा अगर सही करना हो, उस काले दाग को मिटाना हो, तो जहन्नम की आग से ही वो काला दाग मिट सकता है। हुक्म होगा कि इसने दुनिया में अपनी बगैर मेहनत किए हलाल रोजी के लिए मेहनत नहीं करता था, लोगों से मांगता था, अल्लाह ताला क़यामत के दिन चेहरा बिल्कुल काला कर देगा और फरमाएगा अगर अपना चेहरा सही करना चाहता है तो जहन्नम की आग में इसको जलाओ, तो जहन्नम की आग से उसका चेहरा सही होगा। तो हुजूर ने फरमाया कि ऐ मेरे उम्मती, ऐ मेरे साहबी, अगर मैं तुम्हें दे देता तो क़यामत के दिन ये मेरा देना, तुम्हारा मांगना, ये तुम्हारे लिए एक काला दाग बन जाता, तुम्हारा मांगना ये काला दाग बन जाता। और उससे होता क्या, क़यामत के दिन तुम्हारा चेहरा आग में जलाया जाता। लेकिन मैंने तुम्हें इस काबिल बना दिया है कि आज तुम अपना घर और दूसरे जरूरतमंदों के घर को भी तुम मदद कर सकते हो, अपनी जरूरतें भी पूरी कर सकते हो, दूसरे की जरूरतें भी पूरी कर सकते हो। आका अलैहिस्सलाम एक और मुकाम पर फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बगैर किसी जरूरत के लोगों से जब मांगता है, जब मांगने लगता है, तो क़यामत के दिन उसके चेहरे पर जख्म, खरोचने के जख्म के निशान होंगे। जैसे किसी ने चेहरे पर खरोच दिया हो, खरोचने से चेहरे पर जो जख्म पड़ जाते हैं, क़यामत के दिन मांगने वाले के चेहरे पर भी खरोचने के जख्म आ जाएंगे। जितना ज्यादा मांगा होगा उतना चेहरे पर खरोचने के जख्म पड़े हुए होंगे और उतना उसका चेहरा बिगड़ चुका होगा दुनिया में उसके मांगने की वजह से। हजरत आका अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि मुझे हैरानी होती है ऐसे ताजिर पर। हुजूर ने फरमाया, ताजिर जो बंदा दुनिया में तिजारत करता है उस पर ताज्जुब है, उसका दिन झूठी खस्मों में गुजरता है और उसकी रात हिसाब व किताब में गुजर जाती है। ताजिर, तिजारत करने वाला जो बंदा है, कारोबार जो करता हो, सुबह हो गई उसकी जुबान से झूठ निकल रहा है, कसम झूठी खा रहा है, अपने कारोबार के लिए, अपनी तिजारत के लिए कसम भी झूठी खा रहा है और बात भी झूठी कर रहा है। सारा दिन तो झूठी कसमें खाने, झूठी बातें करने में चला गया और रात जैसी हो गई, हिसाब किताब में रात गुजर रही है। तो हुजूर ने फरमाया, ऐसा बंदा जिसकी रात हिसाब किताब में गुजरे और जिसका दिन झूठी कसमों खाने में गुजरे, वो जहन्नम से कैसे नजात हासिल कर सकता है? उसको जहन्नम से नजात कैसे मिलेगी? अल्लाह उसे जन्नत का दाखिला कैसे नसीब करेगा जब उसकी जिंदगी ऐसे गुजरे? एक बुजुर्ग का फरमान है, आपने फरमाया कि अगर कोई बंदा, चाहे वो ताजिर हो या कारोबार हो, अगर अपनी दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता है, तरक्की अगर चाहता है, तो उस बंदे को अपनी जुबान हमेशा झूठी बातों से और बेकार की गुफ्तगू से, झूठी कसमों से साफ रखना चाहिए। जुबान को 3 चीजों से साफ रखे। सबसे पहले झूठ से, दूसरी बात झूठी कसमों से और तीसरा बेकार की बातों से। जब ये 3 चीजों से जुबान साफ रहेगी
उस बंदे के कारोबार में अल्लाह गैबी बरकत अता फरमाएगा, उसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाएगा। पहला काम ये फरमाया। और फरमाया दूसरा, दिल, अपने दिल को हसद से, खियानत से, बुग़्ज़ से और दूसरे की बुरे ख्याल से पाक रखो। अपने दिल में किसी के लिए बुरा ना चाहो, ये ना सोचो कि फलां बर्बाद हो जाए और मैं आबाद हो जाऊं। ऐसे बंदे को अल्लाह कभी आबाद नहीं करता जो दूसरे की बर्बादी चाहता हो, जो दूसरे को तकलीफ में देखना चाहता हो, जो दूसरे को गम में देखना चाहता हो, जो अपने मोमिन भाई को रोता हुआ देखना चाहता हो, अपने मोमिन भाई को तकलीफ और परेशानी में देखना चाहता हो। अल्लाह ऐसे बंदे को न कभी खुशियां अता करता है, न कभी अल्लाह उसको तरक्की अता फरमाता है। तो अपने दिल को पाक और साफ रखना है, जुबान को भी पाक रखे, अपने दिल को पाक रखे। और तीसरा, अपने कारोबार और अपनी तिजारत में पढ़कर कभी अल्लाह को ना भूलें, नमाज को ना भूलें। बंदे की जो भी मसरूफियत हो, जो कारोबार हो, लेकिन कारोबार में आकर अगर बंदे ने नमाज को अगर वो भूल गया, अल्लाह की इबादत को भूल गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके कारोबार से बरकत छीन लेता है। तो हुजूर ने फरमाया कि जो कोई बंदा मोमिन अपने काम में, अपने तिजारत में, अपने कारोबार में तरक्की अगर चाहता है, सबसे पहले अपनी जुबान झूठ से साफ रखे, अपना दिल दूसरे की बुराई से साफ रखे और अल्लाह की नमाज को ना छोड़े। ये तीन काम कर कर जो भी कारोबार करो, अल्लाह उसमें कामयाबी अता फरमाएगा। और हमारा मामला ये है, हम ये तीन चीजें सबसे पहले छोड़ते हैं। सबसे पहले कारोबार में झूठ से कारोबार शुरू करते हैं, झूठ बोलकर अपनी तिजारत शुरू करते हैं। फिर उसके बाद दिल में दूसरे के लिए बुराई होती है, दूसरे की बर्बादी का ख्याल आता है और दिल में दूसरों को तकलीफ देने का ख्याल और खुद को आगे बढ़ाने का ख्याल, खुद की खुशहाली और दूसरे की बर्बादी का ख्याल। तो ना दिल साफ रहा, ना जुबान साफ रही। और फिर उसके बाद अल्लाह की इबादत, नमाज के लिए वक्त होता रहता है, हम ऐसे ही बेकार में बैठ जाते हैं कारोबार के लिए। ना वहाँ पर कारोबार होता है, ना यहाँ नमाज होती है। नमाज भी छोड़ दिया, अल्लाह की इबादत भी छोड़ दी, तो आप बताएं अल्लाह ताला कहाँ से का तरक्की अता फरमाएगा, कहाँ से अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता फरमाएगा, कहाँ से अल्लाह ताला सुकून अता फरमाएगा। जब ये तीन चीज़ें ही नहीं हमारी ज़िंदगियों में, तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा को यही हुक्म फरमाया कि तुम जितना हो सके कारोबार में अपनी मेहनत लगाओ, कोशिश लगाओ। इस्लाम का तसव्वुर ये है, इस्लाम का तसव्वुर काम करना नहीं, इस्लाम का तसव्वुर कारोबार करना। सहाबा इकराम में भी बात, सहाबा इकराम खिदमत करते थे, काम किया करते थे, मगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अक्सर यही नसीहत फरमाते थे कि कारोबार करो। इंसान जो आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, वो कारोबार में करता है। लेकिन हम कारोबार में नाकाम क्यों हैं? इसलिए कि हमारे कारोबार सुन्नत के मुताबिक नहीं है। सुन्नत के मुताबिक कारोबार हो, कारोबार में नमाज की पाबंदी हो, अल्लाह ताला गैबी बरकत पैदा फरमाएंगे। हज़रत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं, हर बंदा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में पेश होगा और जब तक उससे 4 सवाल नहीं किए जाएंगे, उसके कदम उस जगह से नहीं हिलेंगे। 4 सवाल के जवाबात जब तक वो नहीं देगा, उसके कदम वहां से हिलने नहीं पाएंगे। खुदा फरमाएगा कि बंदे, तुझे हिलने की भी इजाजत नहीं, सबसे पहले ये 4 सवालों के जवाबात दे। पहला सवाल क्या होगा? पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि बंदे, मैंने तुझे जिस्मानी ताकत अता फरमाई, जिस्म में क़ुव्वत अता फरमाई, अपनी जिस्मानी ताकत को कहां पर लगाया? जब सेहतमंद था, तंदुरुस्त था, जिस्म में ताकत थी, जवानी थी, कहाँ इसको लगाया? अपनी जवानी के साल, दिन, महीने कहाँ पर लगाता था? जवानी सुबह से शाम तक कहाँ वक्त लगाता था, कहाँ मेहनत करता था, कहाँ अपनी ताकत लगाता था? बता। उस बंदे को अपनी सारी जवानी का हिसाब देना होगा कि जवानी के कितने दिन गुजारे, कहाँ कहाँ गुजारे, कहाँ कहाँ वक्त लगाया, जवानी की ताकत को कहाँ पर इस्तेमाल किया। इसका जवाब बंदे को देना होगा। हम अपनी जवानियाँ सिवाय गुनाहों में और कहाँ लगाते हैं? आज मुसलमान नौजवान की जो जवानी है शराब में लग रही है, और या तो जिना में लग रही है, या तो अय्याशिया में लग रही है। आज मुसलमान नौजवान तो अपनी जवानी को सिवाय अल्लाह की नाफरमानी गुनाहों में और कहीं नहीं लगा रहा। कितने ऐसे नौजवान हैं जो अल्लाह के घर को आबाद करते हैं, कितने नौजवान हैं जो 5 वक्त नमाज की पाबंदी करते हैं, कितने नौजवान हैं जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, कितने नौजवान हैं जो अल्लाह का खौफ लेकर अपनी जिंदगियां गुजारते हैं, कितने नौजवान जो हराम से बचते हैं, जो शराब से बचते हैं, सूद से बचते हैं, कितने हैं नौजवान।
بہت ہی کم تعداد ہے. اکثر نوجوان سوائے گناہوں کے اور کسی میں اپنی جوانی نہیں لگاتے. اللہ سب سے پہلے پوچھے گا کہ بندے بتا اپنی جسمانی طاقت جوانی کہاں لگائی تھی. پہلا سوال ہوگا. پھر دوسرا سوال اللہ فرمائے گا کہ بندے بتا تو دنیا میں کتنے سال تک تھا. 60 70 80 سال جتنے سال بھی اللہ نے اسے عمر عطا فرمائی, اپنی عمر بیان کرے گا. خدا فرمائیں گے کہ بندے اپنی عمر کن کن کاموں میں لگائی, کن کاموں میں تو نے اپنا بچپن لگایا, کن کاموں میں جوانی لگائی, کن کاموں میں بڑھاپا لگایا. اپنی عمر کا حساب دے. 70 سال ہے تو 70 سال کا حساب دے, 50 سال ہے 50 سال کا حساب دے, 80 سال ہے 80 سال کا حساب دے. بندے کو حساب دینا ہوگا کہ اپنی عمر کہاں کہاں لگائی. کیا اپنی عمر صرف کمانے جمانے میں ہی لگائی, کیا اپنی عمر بھی بچوں کو پالنے میں ہی لگائی, کیا اپنی عمر کام میں ہی لگائی, یا اللہ کے لیے بھی کچھ کیا, یا دین کے لیے بھی کچھ کیا, کیا قرآن کے لیے بھی کچھ کیا, کیا نبی کی سنتوں کی عمل بھی کچھ کیا, کیا اللہ رسول کو راضی کرنے کے لیے بھی کچھ کیا. راتیں کتنی راتیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھتا تھا, کتنے دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں آتا تھا, کتنی عمر اللہ کے لیے آ کر رویا, خدا کے خوف میں آنسو بہایا. عمر نے کتنی مرتبہ توبہ کیا, کتنی مرتبہ استغفار کیا, کتنی مرتبہ آنسو بہائے. یہ ساری چیزیں اللہ سوال کرے گا. عمر کہاں پر استعمال کی. آج اتنی تیزی سے عمر گزر رہی ہے, وقت گزر رہا ہے کہ بچہ کب جوان ہو رہا پتہ نہیں چل رہا, جوان کب بوڑھا ہو رہا پتہ نہیں چل رہا, بوڑھا کب مر رہا ہے معلوم نہیں ہو رہا. نہ انسان کی عمر کا پتہ چل رہا ہے, نہ انسان کی جوانی کا پتہ چل رہا ہے, نہ بندے کی بچپن کا پتہ چل رہا ہے. کسی چیز کی خبر نہیں ہو رہی ہے. اتنی تیزی آ چکی ہے, اتنی تیزی آج آ چکی ہے ہمارے ماحول میں. اس لیے کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے جیسے وقت قریب آتا جائے گا اللہ تعالیٰ برکتیں دنوں سے چھین لے گا. سال 1 مہینے کے برابر ہوگا, مہینہ ہفتے کے برابر ہوگا, ہفتہ 1 دن کے برابر ہوگا, 1 دن گھنٹے کے برابر ہوگا, گھنٹہ 1 منٹ کے برابر ہوگا. پہلے آپ سوچیں 20-25 سال پہلے رمضان جب آ کر چلا جاتا تھا, رمضان جا کر دوسرا رمضان آنے کے لیے کتنا وقت لگتا تھا. انتظار کرتے کرتے لوگ تھک جاتے تھے کہ رمضان کب آئے گا, رمضان کب آئے گا. اور رمضان کا 1 مہینہ گزرنا یہ بھی بہت زیادہ وقت نظر آتا تھا. لیکن آج کیا ہے, رمضان کب آ رہا ہے, رمضان کب جا رہا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا. آج جمعہ ہوئی اور 2 دن نہیں گزرتے پھر جمعہ آ جاتی ہے. اتوار گزرا 2 دن نہیں گزرتے پھر اتوار آ جاتا. صبح ہوئی جیسے ہم اٹھتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو وضو کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ کھاتے ہیں, پھر شام ہو رہی ہے. شام کے بعد شام کو دیکھتے دیکھتے رات ختم ہو رہی ہے. جتنی تیزی سے زمانہ گزر رہا ہے اتنی تیزی سے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں, خبر کے قریب جا رہے ہیں, ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے. ہم کتنا تیز اپنی خبر کے قریب جا رہے ہیں, کتنا تیز اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں, ہمیں اندازہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے پوچھے گا کہ بندے بتا تیری عمر کن کاموں میں لگائی, بتا. ہم سوچتے ہیں ابھی بہت زیادہ وقت ہے, ابھی عمر بہت ہے, ابھی کیا ہے, ابھی 15-20 سال اور جینا ہے, 40-50 سال اور زندہ رہیں گے. نہیں, یہ غلط خیال ہے. اپنی یہ زندگی جو اللہ نے عطا فرمائی ہے, سمجھے کہ آج کا دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے, یا کل کا صبح اگر ہم نے دیکھ لیا اللہ کا شکر ادا کرے کہ چلو اللہ نے ایک اور دن دے دیا. جیسے ایک دن ڈھل گیا سمجھ جاؤ کہ شاید یہ دن ہمارا آخری ہوگا. صبح اٹھ گئے تو اللہ کا شکر ادا کرو, چلو یہ 1 دن اللہ نے زندگی میں ہمیں عطا کر دیا, یہ 1 دن اور 1 دن اللہ نے عطا کر دیا. اتنا ہی سمجھو, یہ نہ سمجھو کہ نہیں اور بڑی عمر ہے اور زیادہ دن جینا ہے. یہ نہیں ہے, یہ غلط خیال ہے, شیطانی خیال ہے. شیطان پہلے یہ خیال ڈالتا ہے کہ اتنی جلد عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے, تمہارے لیے تو اور عمر ہے, اتنا جلد کیوں نماز پڑھو گے, اور کافی عمر ہے, پہلے سب کر لو, جو کرنا ہے, جو گناہ ہے سب کر لو, بعد میں تم توبہ کرو گے اللہ معاف کرے گا, تمہاری عمر بہت زیادہ ہے. شیطان ایسے خیال ڈال کر بندے کو گناہ کے راستے پر بھی ڈالتا ہے, عبادت سے دور بھی کرتا ہے. تو یہ 2 چیزوں کا سوال تو ہو جائے گا. تیسرا جو سوال ہوگا اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا, پہلے جوانی کا سوال, پھر عمر کا سوال, پھر تیسرا سوال ہوگا کہ بندے تجھے کتنا علم تھا, کتنا جانتا تھا, تو کتنا جانتا تھا نماز کے بارے میں, کتنا جانتا تھا قرآن کے بارے میں, اللہ رسول دین کے بارے میں کتنا جانتا تھا. وہ کہے گا جتنا اس کو علم تھا, جتنا جانتا تھا. وہ کہے گا تو اس سے پوچھا جائے گا جتنا تو جانتا تھا کیا اس پر تو نے عمل کیا یا نہیں کیا.
جتنا بھی تجھے علم ہو، جتنا بھی تو جانتا ہو، جتنا بھی تجھے قرآن اور حدیث کے تعلق سے پتا تھا، تجھے یہ تو پتا تھا کہ نماز پڑھنا ہی ہے، بتا تو نے کتنا پابندی. اللہ پوچھے گا تجھے روزے کے تعلق سے تو پتا تھا روزہ رکھنا ہی ہے، بتا تو نے کتنے روزے رکھے. اللہ پوچھے گا کہ تجھے پتا تھا صدقہ خیرات کرنا ہے، اتنا تو علم تھا، تو نے کتنا صدقہ خیرات کیا. تجھے پتا تھا قرآن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، کتنا پڑھا، کتنا سیکھا، کتنا عمل کیا، یہ بتا. یہ تیسرا سوال ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ چوتھا سوال فرمائیں گے. چوتھا سوال کیا ہوگا کہ اے بندے، مال کہاں کہاں سے کمایا اور کہاں کہاں پر لگایا، کن کن جگہوں پر تیرا مال لگا اور کن کن راستوں سے تو نے کما کر لایا، اس کا حساب دے. کتنا انسان بندہ مومن دنیا میں خبر کی فکر کیے بغیر وہ جتنا جمع کر کے جاتا ہے یہاں دنیا میں، اتنا حساب اللہ کو دینا پڑتا. اگر حرام طریقے سے کمایا تھا اور وہی جما کر اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر گیا، تو جتنا اس نے حرام طریقے سے کما کر اولاد کے لیے چھوڑا، اللہ اس سے کئی گنا بڑھ کر سزا جہنم میں عطا فرمائے. اس کو اتنی سزا ہوگی جتنا وہ چھوڑ کر گیا ہے. ہم اتنا اپنی آخرت کی فکر کیے بغیر دنیا کی جتنی فکر کرتے ہیں، اگر آخرت کی اس کا آدھا بھی ہم فکر کر لیتے تو اللہ دنیا آخرت دونوں سنوار دیتا. ہمارے ذہن میں، ہماری فکروں میں، ہمارے خیالوں میں صرف دنیا رہتی ہے، آخرت اور خبر نہیں آتی. اگر ہمارے ذہنوں میں دنیا کے اگر آدھے حصے کے برابر بھی آخرت کی فکر آ جائے، آخرت کے خیال آ جائے، تو یقیناً ہم عبادت کے پابند بھی بن جائیں گے، ہر قسم کے گناہ سے بچ بھی جائیں گے، ہماری آخرت اور خبر دونوں سنور جائے گی. یہ چار کاموں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ جب تک سوال نہیں کرے گا، بندے کے پیر نہیں ہلیں گے، اس وقت تک وہ اسی مقام پر کھڑا رہے گا. خدا فرمائے گا جب تک یہ چار سوالوں کا جواب تو نہیں دے گا کہ تیری جوانی کہاں گزری، عمر کہاں گزری، اور کہاں کہاں پر تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا، اور مال کہاں سے لایا، کہاں خرچ کیا، جب تک اس کا حساب نہیں ہوتا بندہ اس جگہ سے ہل ہی نہیں سکتا. یہ پورا حساب ہونے کے بعد اگر صحیح جواب دے دیا تو جنت کا فیصلہ ہے. اگر یہ سوالوں کے جوابات اگر صحیح اس نے نہیں دیے، اگر اس نے غلط کاموں میں یہ ساری چیزیں استعمال کی، تو رب کی بارگاہ سے حکم آئے گا اس کے لیے جہنم کا راستہ کھول دو. تو یہ تمام چیزیں ہیں، آپ اپنی زندگیوں پر غور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے لیے عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑا خزانہ ہے یہ زندگی. اس خزانے کو ختم ہونے سے پہلے صحیح استعمال کریں. اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اس زندگی کے خزانے کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، اللہ کی اطاعت میں لگائیں، گناہوں سے بچنے میں لگائیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگائیں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے استغفار مانگے، اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا مانگے. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کی توبہ کو قبول فرمائے، اللہ تعالی ہم تمام کی بخشش فرمائے. الہ العالمین جتنے حاضرین مجلس سے مولا تمام حاضرین مجلس کی دعاؤں کو قبول فرما، تمام حاضرین مجلس کے مولا مشکلات کو آسان فرما دے. ہم تمام کو مولا آخرت کی فکر رکھنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہم تمام کو اپنی قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے باری تعالی ہم تمام کو فقر و فاقہ، تنگدستی، محتاجی، مفلسی اور مجبوری سے محفوظ فرما دے. الہ العالمین مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا و مال سے بے نیازی عطا فرما. اے الہ العالمین اے مالک و مولا ہمیں حلال رزق نصیب فرما، حرام روزی سے ہم تمام کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم تمام کو تیری عبادت کا پابند بنا، مولا ہمیں نماز کا پابند بنا، مولا پل صراط کا راستہ آسان فرما دے. الہ العالمین ہمیں تہجد گزار بنا دے. الہ العالمین ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، عذاب قبر سے محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما. مولا ہم تمام کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. مولا ہم تمام کی قبروں میں مولا جنت کی کھڑکی کھول دے. الہ العالمین ہم تمام کو قیامت کی گھبراہٹ سے، ہولناکی سے، وحشت سے محفوظ فرما. قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، انبیاء و اولیاء کی شفاعت نصیب فرما، صحابہ کرام، تابعین، تابعین، امام مجتہدین کی شفاعت قیامت کے دن ہمیں نصیب فرما. الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کی ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لے. ہماری دین کی محنتوں کو، کوششوں کو، مشقتوں کو قبول فرما لے. ہمارے اعمال میں اخلاص و للہیت پیدا فرما. الہ العالمین ریاکاری سے، دکھاوے سے ہم تمام کو محفوظ فرما دے. الہ العالمین اے مالک و مولا باری تعالی ہم تمام کی زندگیوں میں دینداری عطا فرما. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. ہر قسم کے
گناہوں سے ہم تمام کو محفوظ فرما دے، حلال رزق ہمیں عطا فرما، حرام رزق سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین نوجوان نسل کو مولا نمازوں کے قریب کر دے، نوجوانوں کو نمازی بنا دے، اللہ کے گھر کے قریب کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہوں سے مولا ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہر مومن کو حج بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما، مولا تیری راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالی ہم تمام کی دعاؤں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔